محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو مذاکرات کی دعوت دی تاکہ عمران خان کو رہائی مل جائے، لیکن دوسری جانب عمران خان نے ٹویٹ کر دیا، اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دی، اگر کس نے مذاکرات میں شامل ہو گیا تو پارٹی میں نہیں رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ اس دونوں متضاد بیانات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور ماشاءاللہ چرسدہ جرنلسٹ کی جو آپ جہاد کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، دھرتی کے لیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ ہر وقت حق اور سچ بات کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پر میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی آئی ایس ایف جو بننے جا رہی ہے، اور اس میں کویت میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا ہے، اور اس میں وہاں پر جو ہے بدقسمتی سے مسلم ممالک کے سربراہان وہاں کٹے، اور مسلمان ملک میں بیٹھک ہو رہی ہے، اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور مطلب فلسطین کے خلاف جو ہے آئی ایس ایف بن رہی ہے، اور مسلمان ممالک جائیں گے اور وہاں پر اپنے فلسطینوں پر گولی ماریں گے۔ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر اگر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب ہوتے تو اللہ کی قسم کبھی یہ نہ ہوتا، اور نہ پاکستانی فوج جاتی وہاں پہ، اور نہ یہ کمنٹمنٹ کرتے۔ جو بات آپ نے کی ہے محمود خان صاحب کی بات کو بالکل متنازع ہم نے نہیں بنایا۔ محمود خان اچکزئی صاحب وہ بالکل جو کانفرنس نے کیے ہیں اور جو بات کی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے جو خان صاحب نے کہا ہے، یہ کانفرنس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ اسٹریٹ لیول پر آ جائیں، کیونکہ یہاں پر کہیں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ظاہری بات ہے کہ جمہوری ملک ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی بات سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن یہ پہلے سے کیا ہے، اور ہم اس پر بھی غور کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں پر جس طرح 17 سیٹوں پر ایک ناجائز اور ایک کرپٹ ٹھولا بیٹھا ہوا ہے۔ 17 سیٹ آپ دیکھیں صدر پاکستان کیا چیز ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے، اور وزیر اعظم اس طرح ٹھولا، مطلب ہے کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دی، اور مینڈیٹ زبردستی لے کے زبردست اور کل عام سر عام زبردستی کر کے ایک دہشت گردوں کی طرح جو ہے ہمارے بندوں کو زدوکوب کیا ہے، اور کافی ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم سے مینڈیٹ چھین رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ممکنہ نتائج کیا آئیں گے؟ اور یہ تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا تب تک آپ لوگ مزاحمت یا تحریک نہیں چلائیں گے؟ آپ ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے؟ کس بات کی ویٹ کریں گے آپ؟ کسی بات کی ویٹ نہیں ہے، تحریک کریں گے۔ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک نڈر لیڈر ہے، اچھے انسان ہے، پختون ہے، ایماندار ہے، اور اس کو جو ہے اپنے ملک کے اور قوم کا جو ہے ان کو دکھ درد اس کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اب ملک کے حالات سے گزرے۔ آپ فائنینشلی طور دیکھیں، آپ تباہ و برباد ہو گئے، ساری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں پاکستان میں، کوئی نظام چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو ظاہری بات ہے اب عوام خود بخود نکلے گی، کیونکہ عوام اتنے مطلب ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی۔ اب آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہاں پر ہمیں فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ظلم کرے ہوئے وزیر اعظم نے جو ہے، آپ نے وہ اسپیچ میں نے دیکھی ہوگی اسمبلی میں کہ وہ بوتل صاحب جو ہے وہ 55 کروڑ روپے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 55 کروڑ روپے جو ہے آپ کو دیں گے، تو 55 کروڑ روپے تو ادھر میں نے گلستان نظرخانی پارک بنایا، ایک پارک ٹھیک ہے 84 بنے، تو 55 کروڑ روپے صوبے کے دینا یہ ظلم ہو جاتی ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گرد مضبوط ہے یا ادارے مضبوط ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر الزام لگا رہا ہے، پی ٹی آئی وفاقی حکومت پر الزام لگا رہا ہے، پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا تو اس نے تو اپنی مضبوط آئی آئی کا جو آفیسر تھا ڈی جی آئی اس کو سزا دے دیا، دیکھیں جو ترجمان نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی گٹھ جوڑ تھا۔ اب ان سزا کے بعد پی ٹی آئی پر سختی بڑھے گی، آپ لوگ تیار ہیں؟ پی ٹی آئی پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی پہ نرمی کب تھی،
اور دوسری بات کہ جو گروتھ کر رہے ہیں, جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہیں, دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسری بات کہ ہم پہ اگر لام لگا رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو لوکل جیسے جو بارڈر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو, بارڈر کنٹرول کرنا مرکز حکومت کا کام ہے اور وہ ناکام ہے. ہمارا کیا ہے, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ہمارے علاقوں میں پولیس کی قربانیاں اور سارے فورسز کی قربانیاں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن یہ بارڈر کنٹرول کرنا یہ اداروں کا کام ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, اور یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم بنا ہوئی ہے ان کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو اپنے صوبے میں امن الحمدللہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب این پی کی حکومت تھی یا پیپل پارٹی کی, جب یہ لوگ کھلونا بن گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ میں, تو آپ کو پتا آپ کے چرسدے میں بھی امن نہیں تھا, میرے پشاور میں, اور میں اس ٹائم ناظم تھا. جب میں باہر روڈ پہ نکلا ہوں تو مجھے سچو صاحب نے کہا آپ روڈ پر کیوں نکلا ہے, تو میں نے کہا اپنے گاؤں میں نہیں جاؤں گا کہیں, آرام سے بیٹے میں جنازے پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ دیکھیں ہم کھلونے نہیں ہیں, ہم حق بات کرتے ہیں, سچ بات کرتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ اور جنت کا ٹکڑا ہے, اور ہم اس کے لیے قربانی دیں گے. اور یہ قربانی جو ہماری ہے, ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے, ہمیں وزیر اعظم کی سیٹ نہیں چاہیے, ہمیں وزیر اعلیٰ کی سیٹ نہیں, ہم صرف اس لیے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ پورے دنیا میں جو ہے یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کو بچانا فرض ہے. فرض جیسے نماز فرض ہے نا, اس ملک کو بچانا ایمان کا حصہ اور فرض ہے. تو دہشت گرد اتنا مضبوط کیوں ہے, کس نے لایا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے لایا ہے تو آپ مذمت کریں گے, معافی مانگیں گے. یہ بات ہم ہوتے ہیں کونے کم لینے والے لانے والے ہیں, ہم کہاں سے لائے ہیں؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں اور ان کی کمزوریاں ہیں کہ بڑھ رہے ہیں. یہ اتنا اسلحہ, اتنا 60-65% جو ادارے جو فنڈ یوز کر رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں فنڈ, کس بات کے لیے لے رہے ہیں؟ اتنی جدید اسلحہ ہے, ایٹمی پاور ہے, اور دو مٹھی بھر جو ہے دہشت گرد کنٹرول نہیں کر سکتے. تو وفاقی حکومت الزام لگا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں معیشت تباہ تھی, لیکن اب معیشت مضبوط ہو چکی ہے. تو آپ اس دعوے کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں تو دل گالیاں کو دینے کر رہے ہیں کہ گالیاں دوں. اچھا, یہ کتنی شرم کی بات ہے. یہ تو ان میں اگر شرم ہوتا ہے, غیرت ہوتا ہے, یہ پٹواریوں میں نا تھوڑا بہت شرم اور لحاظ ہوتے ہیں نا, تو یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. عمران خان کے دور میں جو ہے, آپ میرے ساتھ جائیں فیصلہ آباد گوجرانوالہ جنہیں کہ فیکٹریوں کو لیبر نہیں ملتی تھی, لیبر, اب لیبر کو فیکٹری نہیں ملی. کل آپ دیکھیں جو ان کا جو چیمبر کا پریزیڈنٹ ہے پنجاب کا, اس نے کہا کہ 300 سمتنگ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, کام نہیں ہے, اور ہمارے دور میں آرڈر پورے نہیں کرتے تھے. یہ کیا بکواس کریں, یہ تو کسی کے بس اچھا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اسلام آباد ہیں. میں قومی کانفرنس ہوا, اس میں اس کانفرنس میں اہم کانفرنس تھا, فضل الرحمان بھی اس میں انکار کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی اس میں انکار کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ فضل الرحمان صاحب, نون لیگ, این پی, یہ دیکھیں این پی کے کتنے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں کہ وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہے, اور یہ امریکہ کے پٹو ہے, ٹٹو ہے کہ جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں تو اٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں. ان کی تو بات ہی نہ کریں. یہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے, نہ یہ عوام کی خدمت ہے, یہ تو ڈالرائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک کٹ پتلی حکومت ہے. دوسرا, اس کے پیچھے کون چلا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ نہیں, اختیار تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب, اختیار تو اس کے پاس ہے. ان بیچارے یہ تو ان کے منشی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے تمام آئینی راستے اختیار کیے, لیکن عمران خان کو رہائی نہیں ہوئی. آپ لوگ آگے کیا کریں گے؟ میری بات سنیں, الزام لگا رہے ہیں تو شیخانہ کا قانون دے کے کہ اس میں جو ہے 10% کوئی سمتنگ اتنا ہے کہ وہ دے کے آپ کوئی بھی بندہ ادھر جا کے خریداری کرتا ہے. گاڑی منع ہے, بعد چیزیں جو ممنوع اشیاء ہے وہ انہوں نے سارے لے لیے, اور ان پہ کوئی کیس نہیں بن رہے. اور جو لیگل چیز ہے عمران خان پہ وہ کیس, یہ جھوٹے کیس ہیں. آپ دیکھیں جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے, تو سپریم کورٹ پہ دعویٰ کرنا چاہیے نا, کیس تو ان پہ بننا چاہیے, ان کے اکاؤنٹ میں بننا چاہیے. خان نے کوئی پیسے تو نہیں دیے ان سے, نہ کوئی اس طرح کی بات کی ہے. تو یہ تو ظلم والی باتیں ہیں, جبر والی باتیں ہیں. یہ یہود و نصارہ کے کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہر جگہ پر اقوام متحدہ میں اللہ واللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. وہ یہود و نصارہ کو برا لگتا ہے, اور جتنا بھی کفار کو جو عمل برا لگے گا ہم وہی
कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत आप लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि आप लोग हमारे साथ बैठते नहीं है, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो क्यों आप लोग क्यों नहीं बैठते? उनके पास इख्तियार क्या है, वो बोतल है, बोतल के साथ हम नहीं बैठते। तो अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो जमहूरियत के खिलाफ है। तो नहीं, जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। तो ये जो 17 सीटों पर वज़ीर आज़म आए हुए, ये लल्लू आया हुआ है, और इसके अबाउजाद आपको पता है ये इंडिया से आए हुए हैं, हिंदुस्तान से, और इसका अबाउजाद और इसके नाना दादा परनाना वहाँ बाजार हुसन में गाह को फूल पेश करते थे। इस तरह बंदे बिठाए हम पर। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया है, आप इस मुतालिबे को किस नजर से देखते हैं? वो तो आप साथ हैं बादशाह आदमी, जो दिल जी में आए वो कर लेता है, जो जी में आए वो बात कर लेता है, उसकी बातों को तो मैं सीरियस ही नहीं लेता हूँ। अभी तक आप लोगों ने फजल रहमान को इत्तेमाद में नहीं लिया, क्या वजह है? वो एतमाद वाला हो तो एतमाद में ले, उसमें तो एतमाद वाली गट्स ही नहीं है, उसके वो एतमाद वाली खून ही नहीं है उसमें। वो क्या चाहता है? वो पैसे चाहता है, डॉलर चाहता है, यही अच्छा। चाहते हैं। आप 3 बार एमपीए मुंतखब हो चुके हैं, अवाम आप पर एतमाद करते हैं, अभी तक आपने क्या किया अपने हल्के के लिए? बड़ा क्या किया? जब आप मेरे उजरे से निकले ना तो कारपेट रोड पर चढ़ेंगे, और जहाँ पर मेरा हल्का है, चाहे पुराना हो नया हो, कोई आपको कच्चा रास्ता, कोई कच्चा रोड, सारे कारपेटेड, स्कूल उसमें, और जो भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्वेल पानी। और अभी भी आपको पता है ना कि अगर काम ना होता तो कभी ये अवाम मेरे पास ना बैठते जो रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह बैठते। पेशावर रोड पर गुलिस्तान पार्क के लोग इससे बहुत फायदे हासिल कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या कहानी है? लोग का मानना है कि आपने बनाया ये पार्क, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनता है? मैंने हाथों से नहीं, मैं तो नहीं मिस्त्री हूँ, वो मैंने वज़ीर आला को दरखास्त दी। जमीन और किसकी थी? जमीन सरकारी जमीन थी, और यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको काबिज किया था, और WCP इनलीगली जो है उसमें जो जितने भी पेशावर के गन थे ना वो उसमें डालते थे, जिससे मेरे वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं। पीछे एक गांव है उमराबाद, चमकनी, गुलबहार, ये इलाके बहुत हमारे अजरखानी, ये इलाके उससे बड़े तंग थे, बच्चे हमारे बीमार होते थे रोजाना। फिर मैंने वज़ीर आला के साथ लड़ाई की, मैंने पहले हॉस्पिटल का कहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले पीछे हट गए। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, वो हॉस्पिटल भी अप्रूव हो गया था, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उनसे कमीशन मांगते थे ना, जो मुल्क तबाह किए ब्यूरोक्रेसी ने तबाह किया हुआ है। तो वो फिर वो भाग गए वो हॉस्पिटल वाले, और फिर उसके बाद जो है पार्क मैंने वज़ीर आला साहब को कहा, उस टाइम महमूद खान थे, तो उन्होंने जो है मेरी बात मान ली और यहाँ पर पार्क बना दी। और वो जो पार्क है अभी पूरे इलाके वाले बड़े खुश हैं, और रोजाना सुबह के वक्त हमारे कज़न है हाजी शफात खान, वो उसकी सरबराही में बहुत सारे लोग आते हैं, और वो बाकायदा एक्सरसाइज चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और बड़े से मरीज जो है उसमें सेटिस्फाई हैं उधर से। सलीलाही साहब, आप PTI के लिए आपकी लाजवान कुर्बानियां है, क्या समझते हैं? अभी तक आपको वजारत नहीं दी गई, क्या आप इसके लायक नहीं है? क्या हाँ वजह है? जी, मैं लायक नहीं हूँ। ये मेरे लीडरान से पूछे ना, मैं लायक नहीं हूँ, इसका लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ ना, इस काबिल नहीं हूँ ना। क्यों मैं नहीं हूँ ना, मैं बहुत सारी बातें है ना, फिर वो मैं आपकी लाजवान कुर्बानियां है, आप हमेशा हाँ, इसलिए तो लायक नहीं हूँ। मैं न डर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ। मैं चाहे वो फिरौन का बच्चा भी PTI में आए उसके सामने मैं डट के बात करता हूँ, तो इस काबिल नहीं हूँ मैं। तो किससे गिला है, किससे खपा हो? किससे मैं खपा नहीं हूँ? इमरान खान की पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं। जो भी गलत काम करेगा उसको गिरवान से पकड़ूंगा और असेंबली में नंगा करूंगा उसको।